جی آپ اپنی مرضی سے فگر لے سکتے ہو. یہاں پر بک پہ بڑے فگر لیے ہوئے ہیں، اگر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ابھی آپ کو مثال میں یہ جو کاپی پہ لکھا ہے 12/3 تھا. آپ ایک ڈیسیژن لے لو 20 روپے میں سے کتنے روپے آپ نے ایکس پہ خرچ کرنے ہیں اور کتنے روپے آپ نے وائی پہ خرچ کرنے ہیں. کتنے کا جواب آپ کو قیمتوں سے مل جائے گا. 4 روپے قیمت ہے ایکس کی، 2 یونٹ آپ خرید رہے ہو تو 8 روپے لگ گئے ایکس پہ. پیچھے کتنے بچے؟ 8 میں سے 12، تو 12 روپے اب اس نے وائی پہ خرچ کرنے ہیں، اور وائی آتی ہے 3 روپے کی، تو اس کا مطلب ہے وہ 4 یونٹ وائی کے لے سکتا ہے. تو آپ اس کو چینج میں یہاں چینج نہیں کر رہی، انشاءاللہ تھرسڈے کی کلاس میں آپ کو میں بتا دوں گی چینج کرنے کا طریقہ. شرطیں کیا پوری کرنی ہیں آپ نے؟ آپ کے افادوں کا تناسب اور قیمتوں کا تناسب ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے. اور دوسری شرط جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ افادے اور قیمت کا تناسب بھی ایک دوسرے کے برابر ہوگا، تب صارف جو ہے وہ توازن میں ہوگا. یہ سب کیلکولیشن آٹومیٹیکلی انسان کے ذہن میں ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہم ایک نارمل بیہیویئر کے طور پر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور چیزیں خرید کے لے آتے ہیں، لیکن آٹومیٹیکلی ہمارا ذہن انہی 2 لاز کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس پہ کام نہیں کرے گا تو اس نے عدم توازن کی صورتیں بھی آپ کو بیان کرتی ہیں. یہ دیکھیں سارا اس نے ایک ایک لائن واضح طور پر پوری کیلکولیشن کر کے. آپ سب میتھس کے بچے ہو، آئی سی ایس کے بچے ہو، آپ سب کو یہ کیلکولیشن بالکل کلیئر نظر بھی آ رہی ہیں تو سمجھ بھی آ جائیں گی. اب تمام لاز کی طرح اس قانون کے بھی کچھ مفروضات ہیں. صارف باشعور ہے، بغیر سوچے سمجھے روپیہ خرچ نہیں کرتا. افادہ جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے، ذہنی تسکین کا نام ہے، اس کو ہم اعداد میں بیان کر سکتے ہیں. یہ فرض کیا ہوا ہے، ہم بتا سکتے ہیں مجھے بہت تسلی، بہت تسکین ہوئی. کتنی ہوئی؟ 10 یونٹ ہوئی، تو یہ 10 یونٹ افادہ ہے. افادہ محتتم تقلیلی ہوتا ہے، یعنی ہر اگلی اکائی کا افادہ پچھلی سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر تمام اکائیوں کے افادوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں خریدیں تو 5 سے ہمیں کتنا افادہ ہوا. ان اشیاء پر خرچ کیا جانے والا جو روپیہ ہے، جس کو زر بولتے ہیں، زر کا افادہ کانسٹنٹ فرض کیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اور اس کے آپ الگ الگ 10 روپے کرتے ہو تو ہر 10 روپے کا افادہ ایک دوسرے کے برابر ہے. افادہ زر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو زر کی ویلیو ہے، اتنا ہی اہم پہلا 100 روپیہ ہے اور اتنا ہی دوسرا 100 روپیہ ہے. ان کی آپس میں اہمیت فرق نہیں ہے. جو اشیاء ہم خرید رہے ہیں وہ چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. شرط نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا، جیسے آپ کپڑا خریدتے ہو تو آپ پورا ایک تھان نہیں خریدتے، آپ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق میٹر خریدتے ہو. تو یہ ہیں قانون مساوی افادہ محتتم یا قانون تقلیل افادہ محتتم، بھی اسی کے اندر آتا ہے. یہ اس کی مفروضات ہیں اور اس کی حدود اور خامیاں جیسے پیچھے پڑھی تھی کہ کن پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. آپ نے تقلیل افادہ محتتم کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا کہ کن چیزوں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، ان کو اس قانون کی حدود کہا ہوا تھا. یہ دیکھ اسی طرح سے مساوی افادہ محتتم کے لیے بھی وہ الگ سے بتا رہا ہے کہ اس میں کمیاں کیا ہیں، لیمیٹیشنز کیا ہیں. عام ریئل لائف میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ انسان کی ذہنی تسکین کو اعداد میں بیان نہیں کیا جا سکتا. صارفین لاپرواہ اور لا علم ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کیا چیز کہاں سے بہتر مل رہی ہے. عرصہ وقت کا ذکر نہیں کیا گیا پورے لاء میں. بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو کہ چھوٹے یونٹس میں تبدیل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان پر ایک پوری رقم خرچ کرنا پڑتی ہے. اس نے مثال میں جانوروں میں گائے کہا اور باقی چیزوں میں مشین لکھا. اور پھر ان اشیاء کی اخراجات کی بات نہیں کی جن کو خریدا جا رہا ہے کہ ان میں آئے دن تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. ان کا صرف صارف کی خواہش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہت ساری اشیاء فیشن اور رسم و رواج کا حصہ بن جاتی ہیں جن کو صارفین بغیر کسی قانون کے خریدتے چلے جاتے ہیں.
اسی طرح سے قانون مساوی افاد محتتم کی عملی اہمیت کہ عام زندگی میں کہاں کام آتا ہے، وزیر خزانہ کی کام آتا ہے، صارفین کی خریداری میں رہنمائی کرتا ہے۔ جب عاملین پیدائش یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کے معاوضوں کا تعین ہوگا، ان کو صرف یاد کر لیں۔ یہ اس میں ایک لائنیں آ رہی ہیں، نظریہ محتتم پیداواریت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آجر کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو کیا اشیاء بنانی ہے اور کیا اشیاء نہیں بنانی ہے، اور زیادہ سے زیادہ معاشرتی بہبود کی وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ یاد کر لیں۔ آگے جب آپ پروڈکشن سیکٹر میں جائیں گے تو یہاں دوبارہ سے اس کا ذکر آ جائے گا، تو یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا قانون مساوی افادہ محتتم، اور صارف کے رویے میں قانون تقلیل افادہ محتتم۔ ٹھیک ہے، آگے بھی صارف کے رویے کا جدید نظریہ ہے جو کہ ان دونوں سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ انشاءاللہ تھرسڈے کو لائیو کلاس میں اس کو پڑھیں گے۔